محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال مجاهد رحمه الله تعالى كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلیت. اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا. پہلا حکم تو یہ دیا کہ فلا تخضعن بالقول، کہ اجنبی مردوں سے نرم لہجے سے بات نہ کریں. اور دوسرا حکم یہ دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر رہیں، بغیر ضرورت کے عورت گھر سے نہ نکلے. ہاں کوئی ضرورت ہے، نماز ہے اور حاجات ہیں، عمرہ ہے، حج ہے، وہ بھی محرم کے ساتھ، قید و شروط کے ساتھ. اب اللہ تبارک و تعالی نے تیسرا حکم دیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اگر گھر سے باہر نکالنا پڑے تو جاہلیت اولا کا تبرج اختیار نہ کریں. تبرج کا معنی یہ ہے کہ جاہلیت میں عورتیں عام مردوں میں آتی تھیں، جاتی تھیں، پھرتی تھیں، بیٹھتی تھیں، تو اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی مسلمان عورت غیر محرم کے ساتھ ملنا، چلنا، پھرنا، ان کی مجلسوں میں آنا سب منع ہے. وقال قتادة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يقول إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله تعالى عن ذلك. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے جاہلیت میں جب عورتیں اپنے گھروں سے نکلتی تھیں تو ان کے چلنے کے اندر جو تھا بڑا ایک نخرہ تھا، ناز تھا، انداز تھا. اس سے اللہ نے منع فرمایا کہ یہ شریف عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ چلتے ہوئے لچک دکھا رہی ہے اور چلتے ہوئے ایسے انداز ہے کہ جیسے ڈانس کر رہی ہو. وقال مقاتل بن حیان لا تبرجن تبرج الجاہلیہ والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها وذلك التبرج. ثم أمت نساء المؤمنين بالتبرج. حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ تبرج کا معنی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں جو ہیں سر پہ دوپٹہ ڈال دیتی تھیں، لیکن اس دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹتی نہیں تھیں، اچھی طرح اس کو اپنا اوڑھنی نہیں بناتی تھیں. فیواری قلائدہا، جب اس کا دوپٹہ سر پہ کھلا ہوا ہے
تو اس کے جو ہار ہیں گلے کے اور جو بالیاں ہیں اور جو اس کے اندر زیور ہیں وہ نظر آتے تھے. وَيَبْدُو ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ کا یہ تبرج ہے جس سے اسلام نے منع فرمایا ہے. اب حضرت مقاتل فرماتی ہیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب مسلمانوں میں وہی تبرج آ گیا جو جاہلیت کا تبرج تھا. اب تو خیر سر پہ بھی دوپٹہ چلا گیا نا، اب تو کندھے پہ ڈالتے ہیں فیشن کے طور پر. وقال ابن جرير حدثني ابن زهير قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا داود يعني بن ابي الفراد قال حدثني علي بن احمر بن عباس رضي الله عنهما قال تلا هذه الآية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال كانت فيما بين نوح وإدريس عليه السلام وكانت 1000 سنة. اب فرماتی ہیں حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ جاہلیت اولا سے کیا مراد ہے. وہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت اولا کا وہ زمانہ ہے جو حضرت نوح اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان میں ہے اور تقریباً 1000 سال کا زمانہ ہے وہ جاہلیت. وَإِنَّ بَدْنَيْنِ مِنْ وُلْدِ آدَمَ كَانَ أَحَدُهُمَا يَسْكُنُ السَّهْلَ وَالْآخَرَ يَسْكُنُ الْجَبَلَ وَكَانَ رِجَالُ الْجَبَلِ صَبَاحًا وَفِي النِّسَاءِ دَمَامَةٌ وَكَانَ نِسَاءُ السَّهْلِ صَبَاحًا وَفِي الرِّجَالِ دَمَامَةٌ. وَإِنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَأَتَى رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السَّهْلِ فِي صُورَةِ غُلَامٍ فآجر نفسه منه وكان يخدمه فاتخذ إبليس شيئا من مثل الذي يرمز فيه الرعاء وجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله فبلغ ذلك من حوله فانتابوهم يسمعون إليه واتخذوا عيدا يجتمعون إليه بالسنة فيتبرج النساء للرجال قال ويتزين الرجال لهن. وَإِنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْجَبَلِ هَجَمَ عَلَيْهِمْ فِي عِيدِهِمْ ذَلِكَ فَرَأَى النِّسَاءَ وَصَبَاحَتَهُنَّ فَأَتَى أَصْحَابَهُ فَأَخْبَرَهُم بِذَلِكَ فَتَحَوَّلُوا إِلَيْهِنَّ فَنَزَلُوا مَعَهُنَّ وَظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِيهِنَّ. اب اس روایات میں آتا ہے کہ وَإِنَّ بَطْنَيْنِ مِنْ وُلْدِ آدَمَ کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے 2 قبیلے تھے. ایک قبیلہ جو ہے یسکن السہل والآخر یسکن الجبل، ایک قبیلہ جو ہے وہ میدانی علاقے میں آباد تھا اور ایک قبیلہ جو ہے وہ پہاڑوں میں آباد تھا. وَكَانَ رِجَالُ الْجَبَلِ صَبَاحًا اور جو پہاڑوں میں آباد تھا ان کے مرد جو تھے بڑے کھلے ہوئے رنگ والے، سفید رنگ والے، اور ان کی عورتیں جو تھیں وہ خوبصورت نہیں ہوتی تھیں، ان میں دمامہ، ان میں قباحت پائی جاتی تھی. یعنی مرد خوبصورت تھے، عورتیں بدصورت تھیں. وَكَانَ نِسَاءُ السَّهْلِ صَبَاحًا اور میدانی علاقوں کے اندر عورتیں سفید تھیں، خوبصورت تھیں، لیکن مردوں کے اندر سیاہی تھی. وَإِنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ ابلیس ملعون نے موقع اٹھا کے عطا رجلا من اہل السہل وہ ایک آدمی کو سہل والوں سے غلام کی شکل میں لایا. فآجر نفسہ منہ فکان یخدمہ اور غلام بنایا تاکہ اس کی خدمت کرے. فاتخذ ابلیس شیئا من مثل الذی یرمز فیہ الرعاء اور ابلیس لعنہ اللہ نے اس کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کی، ایسی آواز پیدا کی جیسے رائی لوگ جو ہے ان میں آواز ہوتی ہے. فجاء بصوت اس نے ایسی آواز نکالی کہ ایسی آواز پہلے کسی نے نہیں سنی تھی. فبلغ ذلك من حوله لوگوں کو پتہ چلا کہ ادھر یہ آدمی ہے، سے ایسی آوازیں آئیں. تو اب لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے، اس کی آواز سننے کے لیے آتے، حتیٰ کہ بنتے بنتے واتخذوا عیدا انہوں نے اس کو اپنی عید کا اجتماع بنا لیا کہ سال کے اندر اس دن میں وہاں سب جمع ہو جاتے تھے. فَيَتَبَرَّجُ النِّسَاءُ لِلرِّجَالِ اب عورتیں جو ہیں وہ بھی بن ٹھن کے آتی تھی مردوں کے لیے، اور مرد جو ہے وہ بھی بن ٹھن کے آتے عورتوں کے لیے.
وَإِنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْجَبَلِ هَجَمَ عَلَيْهِمْ. اسی عید کے موقع پر پہاڑ کے رہنے والے ایک بندے نے جو بڑا خوبصورت تھا ان کی عورت سے زنا کیا تو اس سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی. تو اب لوگوں نے کہا تو ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے، لہذا پھر وہ آپس میں مل گئے اور زنا کی ابتدا شروع ہو گئی تاکہ بھی اس طریقے سے ہمارے ہاں جو لڑکے لڑکیاں پیدا ہوں گی وہ خوبصورت ہوں. وَظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِيهِنَّ فَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ نے فرمایا ایسی حرکتیں نہ کیا کرو جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر تھی. اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. آج ڈش کی لعنت سے اور انٹرنیٹ کی لعنت سے بے حیائی، عریانی، فحاشی اتنی عام ہو گئی ہے کہ جاہلیت اولا تو بڑی بات ہے، اگر ابلیس لعین بھی آئے نا وہ بھی ہاتھ باندھ کے بھاگ جائے. وہ کہ ابھی یہ تو اب اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ مجھے ان سے سیکھنا چاہیے نہ کہ مجھے انہیں سکھانا چاہیے. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک میں بھی اور اللہ عالم دیگر ملکوں میں بھی بطور خاص نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آج بھی سال کے اندر 3 دن جو ہیں اس قسم کے منائے جاتے ہیں کہ خوبصورت مرد اور خوبصورت عورتیں جو ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے تاکہ حمل ٹھہرے اور لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت پیدا ہوں. اور اس کے لیے باقاعدہ اشتہار ہوتے ہیں، اعلان ہوتا ہے اور باقاعدہ بکنگ ہوتی ہے آپ کو کس قسم کا مرد چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مسلمان ملکوں کا حال. اور بعض ایسے بھی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسے بھی کلب ہے جہاں مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے اور یہ فخریہ بات ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے اور اس کی بیوی اس کے ساتھ. باقاعدہ کلب میں آئیں گے، گپ شپ ہوگی، شرابیں پیئیں گے، گیم کھیلیں گے، پتے کھیلیں گے، شطرنج کھیلیں گے اور ایک دوسرے کی عورتیں وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہنس رہی ہے، پی رہی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہنس رہی ہے، پی رہی ہے. اسی طرح بعض جگہوں پر اللہ کا عذاب اس شکل میں بھی آتا ہے کہ وہ سال میں ایک رات مناتے ہیں اور اس رات میں کلب کے تمام ممبران کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی گاڑی کی چابی جو ہے وہ ایک بڑے صندوق میں ڈال دیں. اور پھر ایک خاص وقت آتا ہے جب رات کا ایک خاص مرحلہ آتا ہے تو اس پورے حال کی بتیاں بجھا دی جاتی ہیں اور ان ممبران کو حکم ہوتا ہے کہ بھی اندر ہاتھ ڈال کے چابی لے لیں. جس کی چابی جس کے ہاتھ میں آئے گی اس کی بیوی اسی کے ساتھ چلی جائے گی. یہ انسان اندازہ کریں کہ یہ جاہلیت اولا کیا ہے. میں نے کہا نا کہ یہاں تو ابلیس بھی ناکام ہو گیا. اور اسی طرح یعنی جیسے زمانے لوط کے ہم قصے سنتے ہیں کہ وہ بدتینت قوم تھی، لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے اور 2-2 4-4 لڑکے 4-4 مرد ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے بدفعلی کرتے تھے اور اسی دور میں بدلتے تھے کہ اچھا اب یہ لڑکا تم لے لو اور لڑکا مجھے دے دو، اب یہ تم لے لو اور لڑکا مجھے دے دو. یہ پڑھتے تھے اور آدمی حیران ہوتے تھے. اور آج کل تو یہ عام بات ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ باتیں عام ہو جائیں نا یاد رکھو پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسنے شروع ہو جاتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک صحیح حدیث مبارک میں فرمان ہے کہ انہوں نے حضور پاک سے پوچھا
انہلک وفینا الصالحون یا رسول اللہ، کیا یہ بھی ہوگا کہ ہم لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جائے اور ہم اچھے لوگ بھی ہوں؟ اب سارے تو برے نہیں ہوتے نا، نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، مسجدوں میں جانے والے بھی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ حضور نے فرمایا ہاں اذا کثر فیکم الخبث، جب زنا عام ہو جائے گا تو پھر اللہ کا عذاب سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اچھے ہیں برے ہیں سب پس جائیں۔ پھر قیامت والے دن ہر آدمی اپنے عمل پہ کھڑا ہوگا، اچھا ہے تو اس کو اللہ اچھی جزا دیں گے، برا ہے تو سزا دیں گے۔ اسی لیے آج آپ چاروں طرف ٹھنڈے دل سے قطع نظر کسی پارٹی کے، کسی جماعت کے، کسی سیاست کے، ایک مسلمان کی حیثیت میں نظر دوڑائیں، یعنی صبح سے لے کر شام تک اخباریں پڑھیں، ما سوا قتل موت، حادثہ، ہلاکت، تباہی، طوفان، زلزلہ، ہر ما سوا بربادی کے کوئی خبر نہیں۔ چھوڑیں آپ، بھلا آ گیا چلفان چلا گیا، کیا ہو جائے گا؟ مجموعی طور پہ نظر ڈالیں کہ پوری دنیا کی آپ اخبار لے لیں، یا آپ مثلاً کسی خبر نامے پہ بیٹھ جائیں، وہ سارے دن میں یہی خبریں ہیں، فلاں جگہ حادثہ ہوا اتنے مر گئے، فلاں جگہ بم پھٹا اتنے مر گئے، فلاں جگہ طوفان آیا اتنے مر گئے، فلاں جگہ دریا آیا، سڑکیں بہہ گئیں، گھر بہہ گئے، مکان بہہ گئے، لوگ اب در بدر ہو گئے، فلاں جگہ بیماری آ گئی، فصل ختم ہو گئے، یعنی عذاب عذاب عذاب۔ اور لطف یہ ہے نعوذ باللہ کہ اتنے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں اور مسلمان نہیں جاگتا، بیدار نہیں ہوتا۔ دیکھو نا، آدمی راستے میں جا رہا ہے، کانٹا بھی لگ جائے نا تو آدمی فوراً رک جاتا ہے، کہ یار خیال کرو کانٹے ہیں۔ تو اب ہر طرف قتل ہے، خون ریزی ہے، آگ ہے، خون بہ رہا ہے، بے گناہ ہیں، بچے ہیں، معصوم لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بربادی ہو رہی ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، خاوند بیوی کو قتل کر رہا ہے، بھائی بہن کو قتل کر رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، اور کوئی بات نہیں، ہر آدمی کا چھوڑو یار، او یار یہ تو ہوتا ہے نا، یہ روٹین ہے نا۔ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، آپ کے دور میں قحط پڑ گیا، فصل کم ہو گئے، لوگوں کو خوراک ملنا مشکل ہو گیا۔ حضرت عمر نے بھی اپنا کھانا جو ہے وہ مختصر اور سادہ کر دیا اور ہر اچھی چیز کھانی چھوڑ دی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند دنوں میں حضرت عمر کمزور ہو گئے، جب کھائیں گے نہیں اور کام کریں گے تو صاف بات ہے کمزور تو ہوگا نا آدمی۔ یہ جو ہم فٹوں کے حساب سے پھیلتے جا رہے ہیں، یہی ہے نا، کام ہے نہیں، بس کھانا 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 لگے ہوئے۔ میرے خیال میں اتنا جانور نہیں چرتے جتنا ہم چرتے ہیں۔ تو پھر صاف بات ہے کہ وزن نے بڑھنا ہے۔ حضرت عمر جب بہت زیادہ کمزور ہونے لگے، صحابہ نے کہا حضرت آپ کیوں مشقت، آپ پر پوری امت کا بوجھ ہے، اگر آپ بیمار ہو گئے، کمزور رہ گئے، آپ نے فرمایا میں عمر کیسے برداشت کرے کہ میرے علاقے میں میرے رعایا کا ایک بندہ گھر میں رات کو بھوکا سوئے اور عمر کھانا کھا کے سوئے، میں نہیں برداشت کروں۔ یا تو اللہ سب کو دے، پھر میں بھی نہیں کھاؤں گا، میں بھی کھاؤں گا اگر ملے گا، مطلب میں بھی نہیں کھاؤں گا اگر۔ اور فرمایا کہ دریائے فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھوک سے مر گیا تو قیامت میں اس کا جواب بھی عمر کو دینا پڑے گا کہ تم بادشاہ تھے، تم نے خیال کیوں نہیں کیا جانور بھوکا مر گیا۔ آج کتا کیا بندے مر جائیں، کوئی ہے جواب دینے والا؟
طرف ایک آگ ہے لگی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود گناہ عام ہے، فحاشی عام ہے، بے حیائی عام ہے، زنا عام ہے، بے پردگی عام ہے، جھوٹ عام ہے، فریب، یعنی آج اندازہ کریں، میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ 22 منزلہ عمارت ہے. اب دیکھیں 22 منزلیں جب ہوں گی کتنی اونچی عمارت ہے، اور جب اس کو نگرانی کی گئی، چیک کیا گیا، تو اس میں یعنی ایک انگلی سے بھی باریک قسم کے سریے ڈالے گئے ہیں. وہ کتنا دن کھڑی رہے گی؟ بنا دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، چابی دے دی، چاہے چوتھے دن گر جائے. میں کہا جی ہم نے آپ کو دیکھیں کیسا فلیٹ دیا ہے، ماشاءاللہ چمک رہا ہے. اگر کیل لگانی ہو دیوار گر جاتی ہے. بنانے والے کون ہیں؟ مسلمان ٹھیکیدار. کام کرنے والا کون ہے؟ مزدور مسلمان. لینے والا کون ہے؟ مسلمان. بیچنے والا کون ہے؟ مسلمان. درمیان میں دلال کون ہے؟ مسلمان. لوگوں کی زمین پہ لینڈ مافیا ناجائز قبضہ کرنے والا کون ہے؟ مسلمان. سارے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد، حضور کے نام کو بھی چومتے ہیں. ماشاءاللہ یا رسول اللہ، آپ کے نام کو چوم رہا ہوں، اس دفعہ صرف 2 کروڑ سود کا کھایا ہے. یا رسول اللہ میں نے 1 کروڑ رشوت کھائی ہے، نام آپ کا چوم رہا ہوں. گھر میں آیت کریمہ پڑھوا دیں گے، جی مصیبت آ گئی ہے، اور 2 کروڑ حرام کھا کے آیت کریمہ پڑھا رہے ہو، اللہ کا عذاب نازل ہوگا. کہتے ہیں جی ہماری کمپنی نے عمرے پہ 10 آدمیوں کو بھیجا ہے، عمرہ کرایا، اور تم نے 2 کروڑ کمایا ہے ان سے حرام کا، اور اس پر اگر تم نے 2 لاکھ خرچ کر کے عمرہ کرا دیا ہے تو کون سا تیر مار دیا ہے؟ اور جب ان کی آمدنی حرام ہے تو عمرے کرنے والوں کا عمرہ کہاں سے ادا ہو گیا؟ وہ بھی آ رہے ہیں جی ماشاءاللہ، جی ہمیں کمپنی نے پیکج میں بھیجا ہے. ماشاءاللہ بھئی ہمیں تو کبھی نہیں بھیجتے، آخر تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ چلو یار مولوی مکی کو بھی عمرہ کروا دیں. وہ تم سے کماتے ہیں، تم لوگوں کا خون چوستے ہو اور دکھانے کے لیے عمرے پہ بھیج رہے ہیں، حج پہ بھیج رہے ہیں. لوگوں کو پتہ لگے ماشاءاللہ جی سیٹھ اتنا نیک آدمی ہے جی، ہر سال 10 آدمیوں کو حج کرواتے ہیں. یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ حضرت اتنے نیک آدمی ہیں کہ ہر سال 10 کروڑ حرام کا اندر ڈالتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. اب دیکھیں تبرج الجاہلیہ کہ عورتیں اور مرد مختلف ہوتے تھے. اگر خوبصورت مرد ہے وہ اس لیے زنا کرا رہی ہے کہ مجھ سے خوبصورت بچہ پیدا ہو جائے. نتیجہ یہ نکلا کہ زنا عام ہو گیا. اور یہ قاعدہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، جب ایک دفعہ آدمی کی شلوار حرام پہ کھل جائے پھر بند نہیں ہوتی. پھر اللہ آنکھوں سے حیا چھین لے، بس ختم ہو گئی. اور شیطان بھی دلوں میں ڈال دیتا ہے اب تم کون سے حاجی بنتے ہو، بس گناہ ہو گیا، چھوڑو اب مزے کرو خلاص، باقی دیکھا جائے گا قبر میں کس نے دیکھا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دیتا ہے. جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ قہار نہیں ہے، عزیز الانتقام نہیں ہے، سریع الحساب نہیں ہے. جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے. جی مولویوں سے پوچھے گا بھلا جب ہمیں جنت میں بھیجے، مولویوں سے نہیں پوچھے گا، قرآن بدل دے گا. یا اللہ نے قرآن پاک میں جو حکم فرمائے ہیں جب ان پہ عمل نہیں کرو گے وہ بدل دیں گے. مولویوں کو چھوڑو، قرآن مولویوں کو تو ہے نہیں، ہے تو اللہ کا کلام ہے. ٹھیکیدار ہو جی، مولوی قطعاً ٹھیکیدار نہیں ہے، تم ٹھیکیدار ہو جنم کے. لیکن قرآن کہتا ہے یہ حرام ہے تو کوئی اس کو حلال کہہ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے زنا جو ہے وہ حرام ہے، زنا جو ہے وہ برا راستہ ہے، زنا جو ہے وہ تباہی کا ذریعہ ہے، زنا جو ہے وہ نسلوں کو مٹا دیتا ہے، زنا جو ہے وہ حسب و نسب میں تباہی ڈال دیتا ہے. اللہ کے قرآن کو کون بدلے گا؟
لیے اللہ نے حکم دیا کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نکلے تو تبرج جاہلیہ سے بچے، وہ اپنے چال میں، انداز میں، لباس میں ہر لحاظ سے محتشمہ ہو، باحیا ہو، کہ اس کے بدن پہ کسی کی نظر نہ پڑے، اتنا ڈھیلی چادر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک بدن چھپایا ہوا ہے، نظر نیچے ہے اور کسی سے بات نہیں کرتی ہے، اپنے آپ کو مردوں سے بچا کے چل رہی ہے، اللہ نے حکم دیا پھر تو نکل سکتی ہے ورنہ گھر میں بیٹھی رہو۔ تو اب فرماتے ہیں کہ پھر وہ زنا جو تھا وہ ظہرت الفاحشہ، وہ عام ہو گیا۔ اللہ نے اور حکم دیا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نَهَاهُنَّ أَوَّلًا الشَّرِّ ثُمَّ أَمَرَهُنَّ بِالْخَيْرِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ۔ پہلے اللہ نے ان کو برائیوں سے روکا کہ جب برائی چھوڑ دو اب بھلائی کرو۔ بھلائی کیا ہے؟ نمازیں قائم کرو، اللہ دولت دے تو زکوٰۃ ادا کرو، اور ہر حکم میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نَهَاهُنَّ أَوَّلًا عَنِ الشَّرِّ، اللہ نے پہلے ان کو شر سے روکا، ثُمَّ أَمَرَهُنَّ بِالْخَيْرِ، پھر اللہ نے حکم دیا بھلائی کا کہ نمازیں قائم کرو، وہی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور خالص اللہ کے لیے عبادت کرو۔ اس لیے علماء نے فلسفہ لکھا ہے کہ آدمی جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر، رکوع میں جاتا ہے تو اللہ اکبر، سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اللہ اکبر، دوسری رکعت میں ہے تو اللہ اکبر۔ یہ بار بار اللہ اکبر کہنے کی حکمت کیا تھی؟ کہ بندے کو اپنی ہر حرکت میں یاد آئے کہ میری عبادت جو ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجود، میرا قعود، میرا تشہد، ہر حال میں اپنی نیتوں کو درست کر لو کہ عبادت جو ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بار بار اس میں جلالہ کا ذکر کرو، یاد آ جائے کہ اب کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کس کے لیے کھڑے؟ اللہ کی بڑائی کے لیے۔ اب رکوع میں جا رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ اکبر۔ اب رکوع سے خط اٹھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى۔ پھر اللہ فرماتے پھر کہو اللہ اکبر، پھر کہتے سبحان ربی الاعلی، تاکہ تیری ہر حرکت، تیری ہر سکون، تیرا قیام، تیرا رکوع، تیرا قعود، تیرا سجود، تیرا تشہد، سب کس کے لیے ہو؟ خالص اللہ کے لیے ہو، تب جا کے عبادت قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں تصحیح نیت، کہ اپنی نیتوں کی صحیح کر لو، اپنی نیتوں کی اصلاح کر لو۔ جب تک صحیح نیت نہیں ہوگی صحیح عمل نہیں ہوگا، جب صحیح عمل نہیں ہوگا تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ فرماتی ہیں اس کی بعد وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اگر اللہ دولت دے تو زکات نکالو، وَهِيَ الْإِحْسَانُ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَهَذَا مِنْ بَابِ عَطْفِ الْعَامِ عَلَى الْخَاصِ، اس کو کہتے ہیں عطف العام علی الخاص، یعنی پہلے خاص حکم تھا نا، اقمنا الصلاۃ آتینا الزکات، اب عام جنرل حکم آ گیا، اطعنا اللہ ورسولہ، ہر چیز میں اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نص، یہ آیت نص ہے فی دخول ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل البیت ہاہنا لأنہن سبب نزول هذه الآیہ، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا اما وحده ولا قول
او ما غیرہ علی الصحیح۔ ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت سے مراد جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی بیویاں ہیں، ازواج رسول جو ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ چونکہ یہ آیات جو ہیں پہلے سے آپ پڑھ رہی ہیں کہ ساری کی ساری حضور کی بیویوں کے حق میں ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ یہ سارا حکم جو ہے حضور کی بیویوں کا ہے۔ تو یہ آیت تطہیر جو ہے اس کا سبب نزول جو ہے وہ ازواج رسول اللہ ہے، اور اہل بیت حقیقی جو ہیں وہ ازواج رسول اللہ۔ اب چاہے وہ اکیلا ہو یا اس کے ساتھ اور بھی داخل ہوں۔ فروا ابن جریر عن اکرمہ انہ کان ینادی فی السوق۔ حضرت اکرمہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ بازار میں جب جاتے تو اعلان کرتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ۔ ابن ابی حاتم قال حدثنا علی بن حرب الموصلی حدثنا زید بن الحباب قال حدثنا حسین بن واقد عن یزید النحوی عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت قال نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ۔ یہ آیت جو ہے حضور کی بیویوں کے بارے میں خاص اتری ہے۔ وقال اکرمۃ من شاء باہلتہ انہا نزلت فی شان نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اکرمہ فرماتے تھے اگر کوئی چاہے تو میں مباہلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ یہ آیت جو ہے حضور کی بیویوں کے لیے اتری ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُنَّ كُنَّ سَبَبَ النُّزُولِ دُونَ غَيْرِهِنَّ فَصَحِيحٌ، کیونکہ سبب نزول ان کے سوا کوئی نہیں۔ وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُنَّ الْمُرَادَ فَقَدْ دُونَ غَيْرِهِنَّ فَفِي هَذَا نَظْرٌ وَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبب نزول میں تو عورتیں ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، لیکن حضور کے اہل بیت میں آپ کی بیویوں کے علاوہ آپ کی اولاد بھی شامل ہے، اولاد بھی اہل بیت میں ہے، لیکن اصل اہل بیت جو ہیں وہ ازواج رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ الحدیث الاول قال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال اخبرنا علی بن یزید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يمر بباب فاطمة رضی اللہ تعالی عنہ 6 اشہر اذا خرج الى صلاة الفجر يقول الصلاة یا اہل البیت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا اور آپ بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب گزرتے تو وہیں سے آواز دیتی الصلاة یا اہل البیت، تو بی بی فاطمہ بھی حضور کے اہل بیت میں داخل ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ورواه الترمذی عن عبد بن حمید عن نفال به وقال حسن غریب۔ حدیث آخر قال ابن جریر حدثنا ابن وکیع قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا یونس بن ابی اسحاق
قال اخبرني ابو داود عن ابي الحمراء قال رابطت المدینہ 7 اشہر على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں حضور کے زمانے میں تقریباً 7 مہینے مدینے پاک میں رہا. وقال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک کو دیکھا اذا طلع الفجر جاء, جب صبح صادق ہوتی تو حضور آتے الى باب علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے دروازے پہ آ کے حضور آواز دیتے الصلاۃ الصلاۃ, گھر والوں نماز نماز کا وقت ہو گیا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارک بھی تلاوت کرتے. ابو داود الاعمى ونفی بن الحارث کذاب, لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ اس سند کے اندر ابو داود جو ہے یہ وہ ابو داود ہے جو نابینا تھا, اور اس کا نام تھا نفی ابن الحارث, اور یہ جھوٹا راوی ہے, کذاب ہے, اس کی روایت پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو معنی یہ ہے کہ اہل بیت حضور کے اہل بیبیاں ہیں, اور حضور کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہے. اصل قرآن کی آیت جو ہے وہ ازواج رسول اللہ کی شان میں اتری ہے. سبب نزول بھی حضور کی بیویاں ہیں. اول بھی حضور کی بیویوں کا ذکر ہے, بعد میں بھی حضور کی بیویوں کا ذکر ہے, اور ہر جگہ جمع کا صیغہ ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ. تو یہ سارے قرآن کا نص دلالت کرتا ہے کہ اولاً اہل بیت حضور کی بیویاں ہیں, لیکن پھر حضور کے اہل بیت میں حضور کی دعا سے, حضور کے مانگنے سے حضرت علی کی اولاد اور بی بی فاطمہ بھی شامل ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ اگر ہم عصر کی نماز کے بعد مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھنا چاہتے ہیں, یاد رکھیں اگر آپ مسجد عائشہ میں جائیں تو وہاں عصر کے بعد بالاتفاق کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے, نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. عصر کے بعد نماز نہیں, جب تک اگر بعض علماء کے نزدیک اجازت ہے تو حرم میں ہے, وہ تو حرم کے باہر ہے مسجد عائشہ. تو اب عمرے والا یہ کرے گا کہ 2 رکعت پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے عمرے کے لیے, یاد رکھو, بغیر کسی نماز پڑھے ہوئے بس لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک نیت کر کے آ جائے اور اپنا عمرہ کرے, کوئی نماز پڑھنا ضروری نہیں. اچھا ویسے بھی مثلاً آپ ایئرپورٹ پہ ہیں, وضو کی جگہ بھی نہیں ہے, غسل کی جگہ بھی نہیں ہے, نماز کی جگہ بھی نہیں, کوئی ضروری ہے, نہ غسل کرو نہ وضو کرو, 2 چادریں باندھو, لبیک اللہم لبیک بس. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلاً آپ جہاز میں بیٹھ گئے, اتفاق یہ ہے کہ آپ کے احرام کی چادریں سامان میں چلی گئی ہیں, اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, صرف قمیص اور بنین نکال لیں, شلوار میں بیٹھے رہیں, یہ تو کندھے پہ ڈال لیں قمیص کو, لبیک اللہم لبیک نیت کر لیں, جدے اتر کے چادریں باندھو, کوئی مسئلہ نہیں. نہ وضو کریں, نہ نماز پڑھیں, نہ غسل کریں, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اسلام تو بڑا آسان ہے, لیکن تم سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو کیا کریں آپ. اگر ایک آدمی نے نماز عصر کے بعد 2 یا 3 طواف کر لیے ہیں تو مغرب کی نماز کے بعد ہر طواف کے لیے 2 رکعت پڑھے. یاد رکھو یہ 2 رکعت نفل نہیں ہوتی, لوگوں کی زبان پہ آ گیا 2 رکعت نفل, 2 رکعت نفل. کون کہتا ہے نفل ہے یہ؟
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک طواف کے بعد 2 رکعت جو ہیں وہ واجب ہے، واجب الطواف ہے، نہ کہ نفل طواف ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک بھی سنت ہے، نفل نہیں ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے سمجھتے ہیں نا کہ طواف جو نفل ہی ہے تو یہ بھی 2 نفل ہے، نفل کوئی نہیں۔ فرق اتنا ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ مثلا ایک آدمی نے طواف کیا ہے اور 2 رکعت نہیں پڑھی ہیں تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2 دن گزر جائیں، 10 دن گزر جائیں، وہ لازم 2 رکعت پڑھے، واجب ہے، قضا کرے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ پڑھ لیا تو ثواب ہے، نہیں پڑھا تو سنت ہے، بس ثواب نہ ملا لیکن طواف اس کا ہو گیا۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ امام صاحب کی نظر جو ہے نا ماشاءاللہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑی گہری نظر ہے امام صاحب کی۔ اچھا، باقی امام فرماتے ہیں کہ اگر مثلا طواف کیا، 2 رکعت نہیں پڑھے، طواف ہو گیا، چلو ہو گیا، لیکن اگر پڑھے ثواب بڑھے گا یا کم ہوگا؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا 2 رکعت پڑھے، ایک نے طواف کیا 2 رکعت نہیں پڑھے، دونوں کا ثواب برابر تو نہیں ہے نا؟ 2 رکعت والے کا زیادہ ہے یا نہیں؟ اچھا، دوسری بات جو دلیل ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اصل فرض ہوتا ہے، پھر واجب ہوتا ہے، پھر سنت مؤکدہ ہے، پھر غیر مؤکدہ ہے، پھر نفل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا کوئی روایت یہ بتلا سکتی ہے کہ حضور نے زندگی میں طواف کیا ہو اور 2 رکعت چھوڑ دی ہوں؟ اور اگر حضور نے کبھی نہیں چھوڑا تو مانا واجب ہے۔ جیسے سفر میں حضور نے وتر کبھی نہیں چھوڑے، فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ فرض کے بعد کا درجہ ہے، اگر چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو حضور چھوڑ دیتے۔ بلکہ اگر سفر طویل ہو جاتا تھا تو حضور نفل تو پلان میں بیٹھ کے بھی پڑھ لیتے، لیکن وتر کے لیے اترتے تھے زمین پہ۔ اس لیے امام صاحب کی نظر جو ہے جب مسائل پہ ڈالی جائے تو دیانتداری سے، یعنی یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑی دقیق نظر دی تھی اور بڑا گہرا علم دیا تھا کہ آدمی مجبور ہو کے پھرتے پھرتے اسی لگا پہ لازم آئے گا۔ اب دیکھیں نا، یہی جھگڑا ہے آج کل بھی، ظہر سے پہلے 2 رکعت ہیں یا 4 ہیں، بھی 2 رکعت پڑھو، جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن جو آدمی 4 رکعت پڑھے گا اس کو 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 2 پڑھے گا تو 2 لاکھ کا ملے گا۔ اچھا، اور قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں، ظہر سے پہلے جس مجتہد نے 4 رکعت والی حدیث پہ عمل کیا وہ ٹھیک ہے، تو جنہوں نے ساری زندگی 2 رکعتیں پڑھی وہ 2 رکعت کہاں سے لائیں گے؟ اچھا، اگر فرض محال قیامت میں فیصلہ ہو گیا ابھی 2 پڑھنے والوں کا قول ٹھیک ہے، تو جنہوں نے 4 پڑھی تھی 2 سنت ہو جائیں گی، 2 نفل ہو جائیں گے، نقصان میں تو نہیں رہیں گے نا وہ۔ اس لیے یعنی دیانتداری کے ساتھ اللہ بغض سے بچائے، اللہ آپس میں تحاسد اور تباغض سے بچائے۔ تمام ائمہ فقہا محدثین برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی۔ مجھے ایک دفعہ ایک آپ کے ملک کے جسٹس ہیں ماشاءاللہ، اللہ عالم تو مدت ہو گئی ملاقات کو، زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، وہ سپریم کورٹ میں جج تھے، پھر اسلامی کونسلوں میں جج رہے، تو 2-3 تھے سارے اسلامی کونسل، اور بڑے ماشاءاللہ علم والے لوگ ہیں۔ انہوں نے مجھے خود یعنی حرم میں بیٹھ کے کہا، کہنے لگے مکی صاحب دیکھیں کہ جب ہم آئین بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، کسی قانون پہ ہم دلائل جمع کرتے ہیں، فرماتے ہیں خدا جانتا ہے کہ جب سارے ائمہ کی فقہ کے دروازے بند ہو جائیں تو امام ابو حنیفہ ہی کھولتا ہے اور کوئی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔
انہوں نے خود اعتراف کیا. وہ تو جج لوگ تھے نا جو جدید اور قدیم قانون کے ماہر ہیں. پرانے قوانین اسلام کے ہو گئے, جدید ہو گئے. انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں آ کے ہم بالکل پھنس گئے ہیں, راستہ نہیں مل رہا ہے, ہم کفر کو کیا جواب دیں گے. لیکن جب امام ابو حنیفہ کی کتابیں کھولتے ہیں تو الحمدللہ اتنے پرزور دلائل موجود ہوتے ہیں کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ کسی نے تو مسئلہ حل کیا نا. یہ تو مشکل یہ ہو گئی ہے ہمارے ملک میں, اگر آپ کی کوئی سنتا ہو, ہماری تو بابا کوئی سنتا نہیں, ہماری بات کوئی سنتا نہیں. آپ لوگوں میں اللہ نے کسی کو کوئی طاقت دی ہو, کوئی تعلق ہو, تعارف ہو, تو خدا کے لیے یہ میڈیا والوں کو بتلائیں اور ان کے ذمہ داروں سے کہیں کہ جب کسی مسئلے پر اسلامی یا مذہبی یا دینی مسئلہ ہو تو صحیح علماء کو بلایا کریں, یعنی ان کو ہدایت کریں. میں رات گزر رہا تھا, ایک پردے کے مسئلے پہ بحث چل رہی تھی, میں بھی 2 منٹ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب. تو ایک ماشاءاللہ مولوی صاحب تھے, میرا بھائی تھا, میں اپنے بھائی کا گلہ کر رہا ہوں, تمہارا گلہ تو نہیں کر رہا ہوں نا, مولوی میری برادری ہے نا. وہ اللہ کے قرآن کی آیت بھی غلط پڑھ رہا تھا, تو وہ مسئلہ کیا بیان کرے گا. جو آدمی قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو, یعنی یہ نہیں کہ قرات کی غلطی کر رہا تھا, قرات تو میں بھی غلط پڑھتا ہوں, مجھے بھی قرات نہیں آتی. علم قرات الگ بات ہے, وہ تو فحش غلطی کر رہا تھا, یعنی عام بچہ بھی وہ غلطی نہ کرے. تو جو شریف آدمی سیدھا قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتا, آپ ایمان سے کہیں وہ قرآن کا ترجمہ کیا سمجھائے گا. ایک اور ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ مولوی صاحب بھی تھے اور ساتھ ڈاکٹر بھی تھے, یعنی وہ ڈاکٹر چیر پھاڑ والا نہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو دین کی چیر پھاڑ کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہ جناب یہ فرما رہے تھے کہ ہاں اگر ایک مسلمان کسی کافر ملک میں چلا جائے تو وہاں کسی کافر لڑکی سے شادی کر لے, تو اب ہمیں اس انداز میں نہیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ تو مسلمان ملک ہے اور مسلم کمیونٹی ہے, اور وہاں تو کافر ملک ہے, تو اس کے لیے لازماً پھر ہمیں اسے رعایت دینی پڑے گی کہ اس کا نکاح ٹھیک ہے. نعوذ باللہ, لا حول ولا قوت. اللہ معاف کرے ایسے ڈاکٹروں سے بھی اور ایسے مولویوں سے بھی. تو اللہ کے بندے, مسلمان جہاں ہوگا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ محمد مدنی کے قانون کا پابند ہے, چاہے وہ کافر کمیونٹی میں چلا جائے یا مسلم کمیونٹی میں چلا ہے, اس نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے نا. نہ تمہارا پاسپورٹ لے کے کوئی آدمی دوسرے ملک میں چلا جائے تو وہاں تیرے پاسپورٹ کا قانون اور تیرے پاسپورٹ کے حقوق چلیں گے یا اس ملک کے شروع ہو جائیں گے. وہ کہیں گے بھئی جس ملک کے تم نیشنل ہو تمہارے اوپر وہی مسئلہ لاگو ہوگا, تمہاری ایمبیسی تمہیں ڈیل کرے گی. تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اب ہم نے اپنے آپ کو اللہ اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا کہ ہمیں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم چلے گا, چاہے ہم مکے میں ہوں, چاہے کسی ملک میں ہوں, چاہے کافر ملک میں. یہ نہیں ہے کہ ہم اگر کافر ملک میں چل جائیں تو ہمارے لیے قانون بدل جائے. یعنی اگر مسلم کمیونٹی میں ہوں تو شراب نہ پیئیں چونکہ یہاں تو مسلمان ملک ہے, لیکن کافر ملک میں چلے جائیں تو وہاں چونکہ شراب عام ہوتا ہے لہذا کوئی حرج نہیں. اچھا اسلام ہے, اچھی شریعت. تو میری گزارش ہے حرم سے کہ مہربانی کر کے جو لوگ میڈیا کے ذمہ دار ہیں, بڑے بڑے چینل چلا رہے ہیں, ان کو خدا کے لیے اپنے کاروبار چلانے کے لیے ہر آدمی کو پکڑ کے مولوی بنا کے نہ بٹھا دیا کرو.
جب کوئی اچھا پھر یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مولوی جو ہے اس کی فقہ پہ رسائی ہو. یاد رکھو ایک آدمی ساری زندگی حدیث پڑھاتا ہے لیکن فقہ سے اس کو زیادہ تعلق نہیں ہوتا. ایک آدمی ساری زندگی فقہ پڑھاتا ہے حدیث سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا. ایک آدمی حدیث فقہ پڑھاتا ہے لیکن فتویٰ کبھی نہیں دیا ہے, مفتی نہیں ہے, اس نے تخصص افتاء میں نہیں کیا ہے, اس کو فتویٰ دینے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے. تو لازمی بات ہے کہ جب تمہیں کسی علم کی بات کی ضرورت ہو, شریعت کی بات کی ضرورت ہو, تو مستند علماء کو بلائیں اور مستند ادارے کو لکھیں کہ ہمیں اس موضوع پہ فلاں مسئلے پہ فلاں دن بحث میں ضرورت ہے, اپنے آدمی کو بھیجو اور تیار ہو کے آئے. ورنہ بڑی ہماری شرمندگی ہوتی ہے نا کہ آگے جناب ایسی عورتوں کو بلا لیتے ہیں جن کو اللہ حیا دے, ہدایت دے. سب ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں جو ماشاءاللہ مولوی صاحب کے سامنے بھی سینہ کھول کے اور دوپٹہ اتار کے بیٹھی ہوتی ہے. اب مولوی صاحب جو ہے جناب وہ اون کرے تو کہیں گے دیکھو جی بڑا تنگ نظر ہے. تنگ نظر نہیں تو غیر عورتوں کے سامنے بیٹھ کے تقریر فرما رہے ہیں. اچھا مولوی ہے بھائی, کیا حضور پاک نے کبھی غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر ڈالی ہے؟ نہیں. آپ مکے میں آپ مسئلہ بتا دیں, اتنا تو آپ کو بھی پتا ہے نا. جب حضور اسی جبل الصفا پہ بیعت لے رہے تھے تو درمیان میں پردہ ہے, حجاب ہے, اور کبھی بی بی عائشہ فرماتی ہے واللہ خدا کی قسم ہے میرے بدری کا ہاتھ کسی غیر عورت کے ہاتھ کو کبھی چھو کے بھی نہیں گزرا. مولوی صاحب جب تمہیں کم سے کم قرآن کا حکم ہے کہ غضوا من ابصارہم, کم سے کم اگر عورتیں سامنے بیٹھی ہیں تو آنکھیں نیچی کر لو. اچھا آگے جناب میڈیا کے صحافی ماشاءاللہ بڑے تیز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں مولانا آپ اندھے ہیں یا آپ کو ان بیویوں سے ڈر لگتا ہے؟ مولانا آپ کو یہ کھا نہیں جائیں گے. مولوی صاحب تیار ہو گئے, اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے. وہ مولانا اگر اس کو فرما دے میں اندھا نہیں ہوں, تم اندھے ہو کہ قرآن کی مخالفت کا مجھے حکم دے رہے ہو. میں تو آنکھوں سے بھی اندھا نہیں ہوں, تم دل کے بھی اندھے ہو, اللہ کے قرآن کے خلاف مجھے حکم دیتے ہو. فیصلہ کرو تم کہ مجھے مسلمان سمجھ کے بلایا ہے یا کافر سمجھ کے بلایا ہے. اگر مسلمان سمجھ کے بلایا ہے, میں یقین کریں ایک دفعہ ایک بڑے آدمی نے دعوت کی کہ حضرت میرے گھر میں قرآن کا درس ہو جائے, تو میں پہلے بڑا ٹالتا رہا, پھر دل میں خیال آیا کہ اچھی بات نہیں ہے, ایک آدمی دین کے درس کے لیے کہتا ہے تو یہ بھی تو بری بات ہے نا کہ میں انکار کر دوں. اچھا جی ٹھیک ہے میں آؤں گا. میں چلا گیا. اب درس دینے کے لیے جب ہم گئے تو انہوں نے جو انتظام کیا اپنے گھر میں, ایک طرف مرد ہے اور ایک طرف ساری خواتین کی کرسیاں بیٹھی ہیں. میں نے تھوڑی سی کرسی پھیر لی اور درس میں نے کہا کہ اگر آپ حضرات کا یہی انتظام ہے تو خدا کے لیے مجھے آئندہ نہ بلائیں کہ عورتیں سامنے بیٹھی ہیں اور میں کس کو درس دے رہا ہوں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. دوبارہ جب انہوں نے مجھے بلایا تو باقاعدہ پردہ لٹکا دیا, عورتیں پردے کے اس طرف تھی, مرد اس طرف تھے. اللہ اگر ہم نے حق بات کہی تو انہوں نے مان لی. اگر میں بھی ان کو خوش کرنے کے لیے کہ جی ماشاءاللہ مولوی صاحب جو ہیں جی ماڈرن مولوی ہے, ماشاءاللہ جی بڑا پڑھا لکھا وسیع القلب مولوی ہے, گانے بھی سن لیتا ہے, ڈانس بھی دیکھ لیتا ہے, قرآن بھی سنا دیتا ہے, یہ مولوی نہیں ہوتے, دجال ہوتے ہیں. یاد اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کو لفظ مولوی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ دجال ہیں, اللہ کے دین کو مٹانے والے. دیکھیں نا دین اس کا نام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فتوحات ہو گئی, آپ کھانا کھا رہے تھے, تو سیدنا ابی ہریرہ کے ہاتھ سے نوالا جو تھا وہ گر گیا اور ریت تھی نیچے اور نوالے کو مٹی لگ گئی.
تو حضرت ابی ہریرہ نے وہ نوالا اٹھایا مٹی سے اور اس کو جھاڑا اور جھاڑ کے فوراً منہ میں رکھ کے کھا لیا۔ وہ ساتھ جو کافر قیدی کھڑا تھا خدمت کے لیے، اس نے کہا کہ حضرت آئندہ ایسا نہ کریں، یہ ہمارے ملک میں بڑا عیب ہوتا ہے کہ کوئی چیز گر گئی ہے، اتنا بخیل ہے کہ وہ گری ہوئی مٹی سے اٹھا کے بھی کھا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا، فرمایا اترکوا سنت حبیبی لہؤلاء الحمقى، فرمایا بدبخت میں اپنے محمد کی سنت چھوڑ دوں ان احمقوں کے لیے؟ میرے نبی کی سنت ہے کہ نوالا گر جائے صاف کرو کھا لو، اللہ کا رزق ہے۔ میں نبی کی سنت پہ چلوں کہ نہ احمقوں کی روایت پہ عمل کروں؟ تو وہ حیران ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کے لیے انہیں کہیں کہ اگر کوئی دینی مسئلہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں ان مسائل پر بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، خدا کے لیے قرآن حدیث کو معاف کر دو، تمہارا جو کام ہے نا وہی کرو۔ وہ ایک دفعہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں ہمارا کوئی وزیر گیا، کوئی محکمہ تعلیم کا منسٹر تھا، تو اس نے تقریر میں ماشاءاللہ مولویوں پہ روب جھاڑنے کے لیے حدیث پڑھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اس نے یہ حدیث پڑھی۔ اس کے بعد عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر تھی، تو شاہ جی نے فرمایا کہ جناب تم اپنے ماں باپ کی بولی بولا کرو، میرے مدنی کی زبان کو تو غلط نہ پڑھو، یہ تن کہاں سے تم نے پڑھا ہے؟ میں کہا شرم کرو، تم وزیر تعلیم ہو، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ فریضۃ ہے اور علی کل مسلم من ہے یا مسلم من ہے، حرف جارہ ہے یا کیا ہے؟ جب تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے تو میرے مدنی کی بولی نہ بولو، اپنے باپ دادے کی بولی بولو جن کو پڑھ کے تم منسٹر بنے ہو۔ یاد رکھو علماء حق جب حق کہیں گے مار کھانی پڑے گی، لیکن حق حق ہوتا ہے، الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ غالب ہو کے رہتا ہے، کبھی حق مٹ کے نہیں رہتا۔ جاء الحق وزهق الباطل، یہ حق اسی دن سے مٹا ہے کہ مولویوں نے حق کہنا چھوڑ دیا ہے، لفافے لے کے آتے ہیں، نذرانے لے کے آتے ہیں اور بڑے بڑے ماشاءاللہ اعزازات و انعامات دیتے ہیں، اور یہ کافروں کے وقت سے رواج ہے۔ مولویوں کو شمس العلماء کے خطاب ملتے تھے، سر کے خطاب ملتے تھے، ڈاکٹر کی ڈگریاں ملتی تھیں، مخدوم الملک کے لقب ملتے تھے، یہ سارے انگریزوں کے دیے ہوئے القاب ہیں۔ جی پی ایچ ڈی کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے؟ انگریزی کا لفظ ہے یا حضور کا لفظ ہے؟ تو پی ایچ ڈی ہے، حضرت ابو بکر پی ایچ ڈی تھے، پھر تمہارا آدمی تو حضور ابو بکر سے بھی علم میں بڑھ گیا نا، حضرت ابو بکر تو پرائمری میں بھی نہیں گئے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ تیرے ساری دنیا کے کروڑ مولوی ابو بکر کے جوتی جتنی علم بھی نہیں رکھتے۔ کیوں؟ صاحب رسول اللہ، اس کو حضور کی صحبت بھی نہیں ہے۔ جو صاحب الوحی کا ساتھی ہو اس کے علم کا کون مقابلہ کرے؟ جو غار کے اندر کا علم بھی جانتا ہے، باہر کا بھی جانتا ہے، جو چڑھائی کا علم بھی جانتا ہے، اترائی کا علم بھی جانتا ہے، جو جبریل کے غار میں آنے کو بھی جانتا ہے، جانے کو بھی جانتا ہے، اور جس کی تسلی کے لیے اللہ عرش سے قرآن بھیج رہا ہے، میرا مدنی ساتھی کو کہہ دو غم نہ کرے، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرے کا طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑنے کے لیے گیا، مجھے حمام میں جانے کی ضرورت پڑ گئی، وہاں جب میں گیا تو لیکوئڈ رکھا ہوا تھا، صابن وغیرہ، اس سے ہاتھ دھو لیے، چونکہ مفت مل رہا تھا، چھوڑا تم نے بھی نہیں، گھر میں تو تم نے کبھی لیکوئڈ نہیں رکھا، یہاں دیکھا نا کھڑا ہے، انہوں نے کہا جانے نہ دو، مال مفت ہے، عمرہ جاتا ہے جانے دو، کھانا ایئر ہوسٹس کے ہاتھوں سے کھانا ہے، اور لبیک بھی پڑھنی ہے، پنڈلیاں بھی دیکھنی ہے ماشاءاللہ، اور پرفیوم ٹیشو جو ہے وہ بھی استعمال کرنا ہے، ہاں مفت ہے، پیسے دیے ہوئے آیا ہوا ہے، جائے تو نہ جائے نا،
بہرحال تم نے فوراً ہاتھ دھو ڈالے، اس لیے دم سے بچ گئے، چونکہ خوشبو لگی نہیں رہی، ازالہ ہو گیا، لیکن پھر بھی 1-2 ریال صدقہ کر دو۔ تم نے اپنی بیوی کو خط لکھا کہ تمہاری خواہش ہے کہ میں آزاد کر دوں، لہذا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور انہوں نے خط پڑھ کے منع کیا، فلاں کیا، کام ہو گیا، طلاق ہو گئی الحمدللہ۔ اب لاکھ بہانے بناؤ، کان یوں پکڑو یا یوں پکڑو، کام پکا ہو گیا۔ جب وہ تمہاری نافرمان ہے، بد خلق ہے، اب تم مسئلے کیوں پوچھ رہے ہو حضرت؟ دفع کرو۔ پھاڑ دیا، اس نے غصہ کیا، تم نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ لے کر اشراق کی